نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے لیے آج بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج اسکول کی بچوں کی مدرز اور ٹیچرز 2 پیرنٹس یعنی روحانی اور جسمانی والدین سے مخاطب ہوں. اور اسکول میں اس مہینے کا جو تھیم چل رہا ہے وہ یہ کہ ہاؤ ٹو ٹیچ آور چلڈرن کریج، یعنی کس طرح بچوں کو ہم کریج سکھائیں یا کس طرح ان کو بہادر بنائیں اور کس طرح ان کی ہمت افزائی کریں کہ وہ بہتر انسان اور بہتر مسلمان بنے اور اس دنیا میں بہتر طور پر اپنا رول پلے کر سکیں. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب لفظ کریج آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ واٹ از کریج؟ کریج کیا ہوتی ہے؟ ٹو فیس اینی سچویشن اور ٹو بی فیئر لیس، ٹو اسٹینڈ فار سم تھنگ وچ از رائٹ، اوکے، فائنڈنگ وے ٹو اوور کم یور فیئرس اور ٹو ڈیئر. اوکے، یہ سکھانا کیوں ضروری ہے اپنے بچوں کو؟ اگر وہ ڈسکریجڈ ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کریج کو سمجھنے کے لیے ڈسکریج کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہر چیز اپنے اپوزٹ سے زیادہ بہتر طور پر پہچانی جاتی. اور کریج سکھانے کے لیے ٹیچرز کا رول کیا ہوگا، پیرنٹس کا رول کیا ہوگا؟ ہم اپنے رویے سے، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے طریقہ کار سے، اپنے مختلف جیسچرز کے ساتھ بچوں کو کس طرح انکریج کرتے ہیں اور کس طرح ڈسکریج کرتے ہیں، ان سب چیزوں کا ہمیں جائزہ لینا ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بچوں کے اندر بہادری پیدا کی اور کس طرح ان کے اندر مختلف طرح کی صحابہ کرام کے اندر ایک کریج ڈیولپ کی. کیونکہ اس وقت آپ کا رول ایک مدر کا بھی ہے اور ایک مربی کا بھی ہے، معلم کا بھی ہے. تو ہمارے بچے وہی بنیں گے جو ہم ان کو سکھائیں گے. اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کو مختلف طرح کی صلاحیتیں اور قوتیں دی ہیں، لیکن ان کو نکھارنا، ان کو آگے بڑھانا، انہیں کسی کام کا بنانا، یہ ہمارا ذمہ ہے، ہمارا فریضہ ہے اور ہمیں اس فریضے کو نبھانا ہے. تو آپ میں سے کوئی یہ بتائے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے تو اپنے اوپر لے لیجیے، کیونکہ جو آپ ہوں گے وہی آپ کے بچے ہوں گے. یعنی جیسے آپ رول ماڈل ہوں گے، جیسے آپ بہیو کریں گے، آپ کے بچے ویسے ہی بہیو کریں گے. تو اپنے اوپر لے کر دیکھیے، کیونکہ جب تک ہم کوئی چیز اپنے اوپر محسوس نہیں کرتے ہم بچوں کو نہیں بتا سکتے، کسی کو بھی نہیں بتا سکتے، کسی کو بھی نہیں سکھا سکتے. کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو انکریج کرتی ہیں؟ جی، کوئی موٹیویٹ کرتا ہے تو آپ انکریج ہوتی ہیں اور انکریجڈ فیل کرتی ہیں. اور اگر کوئی اپریسیشن، اب یہ کی ورڈز آپ لکھتے جائیے کیونکہ یہی کام آپ نے آگے پھر کرنا ہے. موٹیویشن، اپریسیشن اور کوئی انسینٹیو دینا، ان کے لیے گول سیٹ کرنا، اس کو اچیو کرنے کے طریقے بتانا. بچوں کے حساب سے نہیں سوچیے، پہلے اپنے لیے دیکھیے کہ بینگ اے مدر یا بینگ اے ہیومن بینگ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے ٹھنڈے دل سے کہ آپ کا ہمت، حوصلہ اور آپ کے اندر بہادری اور کچھ کرنے کا عزم اور جوش اور ولولہ اور جذبہ کن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے. کب کوئی چیز آپ کو پیش آتی ہے تو آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کریج ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو واقعی کچھ کرنے کے قابل بناتی، آپ کی زندگی میں ایک ایسا آپ کے اندر جذبہ اور ایسی قوت پیدا کر دیتی کہ آپ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو بچوں کو یہ سب سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں موسٹ پروڈکٹیو ہوں، کچھ کرنے کے قابل ہوں اور صحیح معنوں میں وہ دنیا میں ایز اے مسلم اپنا رول پلے کر سکیں. تو ہم سب نے ان کو دینا ہے. تو پہلے اپنے اوپر پھر سے دیکھ، اللہ کی رضا. ٹھیک ہے، آپ کو جب کوئی کام ایسا پتہ چلتا ہے کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے تو یہ چیز آپ کو آگے بڑھنے پہ مدد دیتی ہے. فیئر آف اللہ، ان کو اللہ کی رضا، ان کو اللہ کا فیئر. ہاں، موٹیویشنل ریڈنگ، گڈ ریڈنگز، اچھی بکس، اچھی سٹوریز، اچھے واقعات. گڈ.
As a role model, when you feel that your kids are looking up to you, and if you are crying and if you are emotionally hurt and you are weak and your face is showing something. Okay, good reading کی بات ہو رہی تھی، اور اس کے بعد environment کہ آپ کس ماحول میں. When you sit with some people you feel encouraged, and on the other hand when you sit in some other company you feel discouraged. اہمیت دینے سے، یعنی کہ آپ ان کو اہمیت دیتے ہیں. بچوں کو بھی چھوڑ دیجئے، میں نے پہلے اپنے اوپر آپ کو لینے کو کہا ہے، کیونکہ اگر جب تک آپ اس ایکسپیرینس کو اپنے اوپر نہیں کریں گے تو آپ دے نہیں سکیں گے. کیونکہ اگر آپ کا کھانا خالی ہے تو پھر آپ آگے نہیں دے سکتے. اور اٹس ناٹ اونلی نالج وچ ہیلپس یو، اٹس دا ایکسپیرینس اینڈ دا فیلنگ اینڈ ہاؤ ڈو یو اپروچ سم تھنگ اینڈ یور ایٹیٹیوڈ، اٹ آل کاؤنٹس. جی یس جی، چھوٹی سی بھی بات جب آپ کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا آتا ہے تو آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ اس کو سنتا ہے، توجہ دیتا ہے، اس کو ورتھ وائل قرار دیتا ہے، تو آپ انکریجڈ فیل کرتے ہیں، آپ دوبارہ ایک اور آئیڈیا لے کر آتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی ڈسکریج کر دے تو پھر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چاہے اس سے بھی بہتر آئیڈیا آپ کے پاس ہو. اور جی جتنا ایکسپوجر ہوگا، چیزوں کا خوف نکلتا جاتا ہے تو انسان کے اندر کریج آتی جاتی ہے. اور یعنی کہ جب کوئی آپ پر ٹرسٹ کرتا ہے، رائٹ. اور جی اس میں یہ کہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہاؤ ڈو یو سی دا ورلڈ، کس آنکھ کے ساتھ، کس چیز کے ساتھ. کچھ لوگ ہوتے ہیں چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں کہ ان کے لیے زندگی حرام ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ بڑے بڑے مسائل کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. تو آپ خود کس طرح دیکھتے ہیں، یعنی مسائل کو. اور ایٹماسفیئر آف لو اینڈ کیئر. اوکے ٹھیک ہے. اب بچوں کے اندر کریج پیدا کرنے کے لیے آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہے. آپ کا اپنا ایکسپیرئنس، آپ کا اپنا پرسپیکٹو کسی چیز کے بارے میں، آپ کا اپنا سوچنے کا انداز بچوں کے اندر جائے گا اور وہ ان کو ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے. نہ صرف یہ کہ کریج، بلکہ کوئی بھی چیز جب آپ سکھانا چاہیں بچوں کو، آنےسٹی سکھانا چاہیں، سچ سکھانا چاہیں، اسی طرح اگر آپ بچوں کو دوسروں کی رسپیکٹ سکھانا چاہیں، ان ساری چیزوں کے لیے، یعنی ہم میں سے ہر ماں اپنے بچے کے لیے بہت بگ ڈریمز رکھتی. ہر ماں یہ چاہتی کہ اس کا بچہ کچھ بن جائے، لیکن وہ صرف ڈریمز دیکھنے سے نہیں بنتے، صرف سوچنے سے بات نہیں بنتی. بچوں کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے رول ماڈل چاہیے، نمونہ چاہیے. جب بھی آپ نے ان کو کچھ سکھانا ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ سے کچھ سوال کیا کیجیے. نمبر 1، جو چیز میں اپنے بچے سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کیا وہ میرے اندر ہے؟ اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ سچ بولے، کیا میں خود سچ بولتی ہوں؟ اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ 5 وقت کی نماز خود سے پڑھے، تو کیا میں خود سیلف موٹیویٹڈ ہوں کہ بر وقت، بغیر تاخیر کے، بغیر ڈیلیز کے میں نماز پڑھتی ہوں؟ اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھے، کیا مجھے خود پڑھنا آتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ خود اچھے رول ماڈل نہیں ہیں، اگر آپ کے اندر کوئی خاص پریکٹس نہیں ہے، تو آپ بچے کے اندر پیدا نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپ دینا چاہیں بچے کو تو اس کے اوپر خود ویل ورسڈ ہو، ویل ریڈ ہو، اس ٹاپک پہ پڑھنا شروع کر دیں. مثلاً آپ کا بچہ بہت بدتمیز ہوتا جا رہا ہے، آپ کو جواب دے رہا ہے اور ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو آپ کو پسند نہیں اور آپ اس پر پریشان ہیں، تو سب سے پہلے خود بیٹھ کے انالائز کیجئے. نمبر 1، کیا میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کہیں کر رہی؟ کیا میری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ ہے؟ کیا میں اپنے پیرنٹس کو رسپیکٹ دیتی ہوں کہ جب ان کا ذکر کرتی ہوں، ان کا نام لیتی ہوں تو میرے اندر ادب اور احترام ہے؟ کیا میں جب بچے کو پڑھنے لکھنے کی اہمیت کے بارے میں بتاتی ہوں تو کیا خود بھی میں کچھ پڑھتی لکھتی ہوں؟ اور پھر ان سب چیزوں کے بارے میں مزید خود پڑھیے، یعنی اپنا محاسبہ کرنے کے بعد
نمبر 2 کیا ہوگا؟ جب آپ اینالائز کر لیں گے کہ یہ بیماریاں، یہ اسباب ہیں، تو پھر اس کے بعد مزید سوچئے، مزید سیکھیے، مزید جانیے. جو چیز خود کو نہیں آتی پھر وہ دوسروں سے پوچھیے. اور جب تک آپ کا اپنا علم، اپنا ایکسپوجر نہیں ہوگا، آپ بچوں کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. اور پھر اس سے پیچھے جا کر کہ یہ سب کچھ دینا ان کو آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ آپ ان کو اچھا کھانا دیں. آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ آپ ان کو نئے نئے کپڑے لے کے پہنائیں. آپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ آپ ان کو ایک سے ایک نیا کھلونا لے کر دیں. کیونکہ بہت سے والدین اپنی محبت اور اپنی ذمہ داری کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہر حال میں بچوں کو خوش رکھیں. تو بچوں کے اندر بہت سے اچھے اخلاق اور بہت سی اچھی عادات صرف ان کو خوش رکھنے اور صرف ان کی پیمپرنگ کرنے سے نہیں ہوں گی. بہت دفعہ علاج کے لیے کڑوی دوا بھی آپ دیتے ہیں. آپ کا بچہ کبھی بیمار ہو جاتا ہے اور آپ اس کو دوا پلانا چاہتے ہیں تو وہ خوشی سے تو نہیں پیتا، اس کے لیے وہ منہ بھی بناتا ہے. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا بچوں کی مائیں ناک ان کا بند کر کے اوپر سے پکڑ کے اور ان کا منہ پیچھے کر کے ان کو پلاتی ہیں. بعض اوقات انجیکشن لگتے ہیں، بعض اوقات سرجری سے بچے گزرتے ہیں. اور یہ سب کچھ ہم تکلیف کے باوجود خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ بچے کی صحت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے. بالکل اسی طرح کچھ اخلاقی عادات، کچھ ایسی چیزیں جو آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے کے اندر ہوں، تو وہ صرف پیمپرنگ سے نہیں ہوں گی، وہ ہیمرنگ سے ہوں گی، وہ تھوڑی سختی سے یا ڈسپلن سے یا ان کو ایک لائن پر رکھنے سے ہوں گی. اب میں یہاں تھوڑی سی آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاؤں گی ایک مدر کا یا مربی کا، کہ وہ اپنے بچے کے لیے جو ڈریم دیکھتی ہے اس کے مطابق بچے کو کیسے ٹرین کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمت سنبھالیے اور دیکھیے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو دیکھیے. ٹیچرز ہوں یا مدرز ہوں، مدرز ٹیچرز ٹرینرز، وہ کب سے اپنا کام شروع کرتے ہیں اور کس دل اور کس بہادری کے ساتھ کرتے ہیں اور کس طرح کرتے چلے جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے اور نوٹ کیجیے، پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے کیا سیکھا اس سے. کیا سمجھ میں آیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ انٹرینڈ لوگ ایسی کوئی حرکت شروع کر دیں، لیکن جب کریج کا ٹاپک آیا تو میں نے سوچا کہ کیسے سکھایا جائے اگر ہمارے اپنے اندر کریج نہیں، کیونکہ یہ ماں کریجیس ہے تب وہ یہ کر رہی ہے، یا ٹرینر ہے تو بھی ہے تو ہیومن بینگ. ہم اپنے بچوں کو کیسے پالتے ہیں؟ جیسے گڑیا ہوتی ہے نا چھوٹی سی، صرف وی پلے ود دیم. ہم ان کو بہادر نہیں بناتے، ہم ان کو سخت جان نہیں بناتے. ہم نے ان کو جو آئندہ زندگی میں بنانا ہے یا دیکھنا ہے اس کے لیے ان کو سخت ٹریننگ سے بچپن میں نہیں گزارتے. جب وہ سست جوان ہو جاتے ہیں اور بیکار بن جاتے ہیں پھر ہم ان کے اوپر غصہ کرتے ہیں، پھر ہم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، پھر ہم ان سے ناراض ہوتے ہیں، پھر ہم ان سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جس کے لیے ہم نے ان کو تیار ہی نہیں کیا. وہ کیسے بنے، وہ کیسے کریں؟ اور تربیت کب سے شروع ہوتی ہے؟
اس نے تو شاید اولمپکس کی تیاری کروا رہی ہے وہ ماں اس کو, یا جمناسٹک میں کوئی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھوانا ہوگا, یا کوئی بھی ان کے تو ہائی اچیور جو ہوتے ہیں ان کی زیادہ وہ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں, کس ٹاپ تک. لیکن ہمارے نزدیک تو جنت ہے, ہم سب تو جنت کا سودا کرنے والے ہیں, اور اس سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہونا. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم خود کتنی محنت کر رہے ہیں, اور ہم ان کو کتنی محنت کروا رہے ہیں اس چیز کے لیے جو ہم زندگی میں چاہتے ہیں ان سے کہ وہ بنے. کیونکہ ایک دفعہ ایک اسکالر سے میری ملاقات ہوئی, کیونکہ مجھے ہمیشہ ایک کریز ہوتا تھا بچوں کے بارے میں سوال کرنے کا, بچوں کو یہ کیسے سکھائیں, بچوں کو یہ کیسے کریں, یہ کیسے کریں, یہ کیسے کریں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو 2 باتیں یاد رکھو, ایک یہ ہے کہ پیمپرنگ نہیں کرنی, ہیمرنگ کرنی ہے, اور دوسرا یہ کہ سخت محنت کی عادت بچپن سے ڈالنی. جو بچے تو بڑے ہو گئے, جو چھوٹے رہ گئے پھر میں نے اپنی طرف سے جو کوشش کی سو کی, باقی تو اللہ کے ہاتھ میں نا. ہمارا کام تو صرف کوشش کرنا ہے کہ ہر چیز میں صرف لاڈ پیار نہیں, صرف ان کے نفس موٹے کرنے نہیں, صرف ان کی ہر بات ماننی ہی نہیں کہ اگر وہ کسی چیز پہ ضد کر رہے ہیں تو ہم رونے بیٹھ جائیں, ہائے میرا بچہ بیچارہ تو محروم, دنیا کے سارے بچے عیش و عشرت کر رہے ہیں, خوب جنک کھا رہے ہیں, تو اس کو بھی جنک پہ ہی پلنا چاہیے. آپ کے ذہن میں کیا آ رہا تھا؟ بالکل, کیونکہ جب ان کے اندر کسی بھی پریشر کو لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی, پیئر پریشر ہو یا کسی بھی طرح کا, تو وہ کیا ہوتے ہیں, ڈرپوک بن جاتے ہیں, خوف زدہ ہوتے ہیں, اور پھر وہ اسکیپ شروع کر دیتے ہیں, پھر نشے کا سہارا, پھر خدا نخواستہ آخری حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ کیا کر رہی ہے, کس طرف کو جا رہی, خودکشی کا ریٹ کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ کریج ہی نہیں ہے. نمبر 1, نیکی کی بات پتہ چل جائے تو اس پر عمل کرنے کی. نمبر 2, کہ برائی کوئی نظر آ رہی ہے تو اس سے خود بھی روکنے کی اور دوسروں کو بھی روکنے کی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بھی کریج چاہیے. پھر کریج ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے کام میں جائیں کہ جہاں کچھ رسک ہو, رسک لینا نہیں آتا. یہاں تک نہیں ہے کہ چھوٹے موٹے اپنے کام خود کر سکے, کسی کو فیس کر سکے, نہ دین کے, نہ دنیا کے, نہ اپنی ذات کے. اور کوئی بتائے گا اس کو دیکھ کے کیا خیال آ رہا تھا آپ کو؟ جی پیچھے سے. ہم ان کو بناتے, ایگزیکٹلی, دس از ویری گڈ پوائنٹ. بچے نہ اتنے نازک ہوتے ہیں, نہ اتنے ناسمجھ ہوتے ہیں, جتنی ناسمجھی سے ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں سے توتلی زبان میں بات کرتے ہیں اور اس کو توتلا ان کو بنا دیتے ہیں. ہم ان کو لاجیکل آنسرز نہیں دیتے, ہوائی خیالی باتیں, کیونکہ عورتیں عام طور پر زیادہ امیجنیٹو ہوتی ہیں تو وہ زیوم کر لیتی ہیں کچھ چیزیں, تو اسی کے مطابق ہمارے ریاکشنز ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ, تو وہ بھی پھر ویسا ہی ریاکٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں. نہ کرتے ہیں تو غصے سے, ہاں کرتے ہیں تو لاڈ سے. نہ میں ہمارے کوئی ٹھہراؤ ہے, نہ ہاں میں کوئی ٹھہراؤ ہے, نہ ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے کہ ہم نے ان کی کسی بات کو ریجیکٹ کرنا ہے تو ہم ود دلیل کریں کہ میں آپ کی یہ بات اس لیے نہیں مان رہی کہ اس میں یہ اور یہ تمہارا اور میرا اور فلاں چیز کا نقصان ہے, تمہارے فیوچر کا نقصان ہے, اور یہ چیز تمہیں دے رہی ہوں تو اس مقصد کے لیے دے رہی ہوں کہ تمہیں اس کو اس کام کے لیے استعمال کرنا ہے. یعنی کوئی بھی چیز, کیونکہ بچے آرگو کرتے ہیں نا کہ وائی, تو وائی کا جواب ہمارے پاس نہیں. یا تو ہم جاہل ہیں یا ہم ڈرپوک ہیں خود کہ بچوں کو بھی نہیں فیس کر سکتے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو خود فیس نہیں کر سکتے, ہم اپ فرنٹ بات نہیں کر سکتے, ہم ان کو سچ بات کہہ نہیں سکتے. اب مثلاً کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنے کسی بچے کی کوئی چیز جو ٹھیک نہیں ہوتی تھی یا چھپا دیتی تھی تو مجھ سے پوچھتا آپ نے چھپائی؟ تو میں کہتی یس میں نے چھپائی. کیوں چھپائی؟ اس لیے کہ تم یہ اور یہ اور یہ نہیں کر رہے تھے, اس لیے میں نے چھپائی. عام طور پہ مائیں کیا کرتی, جھوٹ بولتی, نہیں میں نے نہیں چھپائی. ٹھیک ہے, کبھی کوئی ایسی چیز ہو کہ جس پہ بہت بڑے فتنے فساد کا اندیشہ ہو تو انسان خاموشی اختیار کر لے, لیکن جھوٹ نہیں. اب ہم جب جھوٹ بول لیتے ہیں پھر اس کے بعد جھوٹ کو خود چھپاتے ہیں اور پھر وہ خود ہی جھوٹ کو بتا بھی دیتے ہیں کہ ہم نے تم سے جھوٹ بولا تھا. کیا سکھایا ہم نے ان کو؟ ایمان کا اظہار کریج کے بغیر ہو نہیں سکتا, سچائی کا اظہار کریج کے بغیر ہو نہیں سکتا, کسی دشمن کا مقابلہ کریج کے بغیر ہو نہیں سکتا. اور اس کے لیے پہلے اپنے اندر لانی ہوگی اور پھر اس کے بعد ایسے سٹیپس اختیار کرنے ہوں گے کہ جو ان کے اندر چیز آ سکے.
This is an image I want to show you, اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کو کریج سکھا سکتے ہیں. یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ سجدہ کر رہا ہے، اور باقی سب ایک سرمنی ہے، گریجویشن سرمنی ہے، اینڈ فرام آل دا پیپل ہی اسٹوڈ اپ اینڈ ہی ریڈ ہز نماز. اٹس ون آف دا US اسٹیٹس. اب دیکھیے کہ ہم میں سے خود کتنی ماؤں کو کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کی کریج ہوگی کریج. یہ آپ کے اپنے اندر نہیں تو بچے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یو کین اسٹینڈ فار یور پریئر ویئر ایور یو آر، نو میٹر واٹ. ایئرپورٹ پہ ہو، کسی گریجویشن سیریمنی میں ہو، یا سجدہ شکر بھی ادا کرنا ہو، یا حجاب کا ہی معاملہ ہو. ہمارے بچوں کے اندر کتنا ڈر ہے، خوف ہے، کیونکہ خود ہمارے اندر ہے نا. تو اس لیے ہم سب کو اپنی پوری سوچ کو اور اپنی تھنکنگ کو انکنڈیشن کرنا ہوگا. ہم کنڈیشنڈ ہو چکے ہیں کچھ چیزوں سے، کچھ کلچر سے، کہ ہر چیز میں ہم ڈرے، خوف زدہ اور پیچھے. جی ڈسکشن جب اس سے پہلے جو استاذہ کر رہی تھی اس میں بات آئی تھی کہ وی ڈونٹ ٹرین آور چلڈرن ٹو ٹیک دا پریشر. تو استاذہ بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے دا کڈس دے آر ایبل ٹو ٹیک دا پریشرز، مگر وہ جب پریشر پیرنٹس تک پہنچتا ہے دین دا پیرنٹس دے بسٹ آؤٹ. The parents, they are not ready to take that, let the child to be trained to take that particular pressure. So we fail then. At that time, then we fail, because then we are not getting the required support from the family, and the child is getting something else from the parents' side, and the child is getting something else from our side. So then there is a clash in the child's personality, that what should not child do. السلام علیکم. کریج کی بات ہو رہی تھی تو کہیں کسی لیکچر کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو یہ سکھایا کہ آپ کو ہر جگہ پہ اللہ کا نام جو ہے وہ بلند کرنا چاہیے، اور شاید اسکول کے اندر بھی ان کو یہ دیا جاتا ہے. تو ہم ایک ٹرپ پہ، پکنک پہ ہم ساری فیملی مری گئے، تو وہاں پہ ایک اوپن تھیٹر لگا ہوا تھا. اس تھیٹر میں لوگ جو ہیں وہ مختلف گیمز کر رہے تھے اور گانے گا رہے تھے اور گانوں پہ ڈانسز کر رہے تھے. تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا میرا بیٹا مجھے نظر نہیں آیا. تو ہم ایسی جگہوں پہ جب جاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ کوئی ایسے کلر کی جیکٹ پہناتے ہیں کہ دور سے ہمیں نظر آ جائے. تو جب ہم نے دیکھا، اس کے بابا نے دیکھا، تو وہ سٹیج پہ تھا، اور سٹیج پہ پہنچ کے اس نے اس کمپیئر کو کہا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے. انہوں نے اسے گود میں اٹھایا اور اس نے کہا مائک میرے سامنے کریں، اور اس نے وہاں سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی. اور وہاں پہ پورے ایٹماسفیئر کے اندر جو لوگ وہاں پہ ناچ رہے تھے، گاتے، وہ ایک دم سے سائلنٹ ہو گئے. اور میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ میں نے کہا اللہ اکبر، یہ کیا کر دیا اس نے جا کے. اور میں بہت زیادہ ڈر گئی. اور اس بچے نے میرے اندر یہ چیز پیدا کی کہ کہیں بھی ہو کچھ کرنا ناممکن نہیں ہے، اور اس نے میرا یہ آئیڈیا بدل دیا کہ وہ کہیں بھی کھڑے ہو کے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میری ٹیچرز بھی کہتی ہیں اور آپ بھی کہتی ہیں کہ جہاں کہیں ہو اللہ کا نام بلند کرنا چاہیے. ابھی وہ 4 کا نہیں ہوا. ماشاءاللہ. بچے انیشلی فیئر لیس ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو ڈرپوک بناتے ہیں، مختلف چیزوں کا ڈر ڈال کے، اندھیرے سے ڈراتے ہیں، جن سے ڈراتے ہیں، چڑیلوں سے، معلوم نہیں کس کس چیز سے ڈراتے ہیں، ابا سے ڈراتے ہیں، اماں سے، دادی سے، اس سے، پورے معاشرے سے ڈرا دیتے ہیں. تو وہ بچے پھر ڈرپوک بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بچے سے بہت زیادہ دین کا کام لے اور اس کو اور بھی زیادہ کریج عطا کرے اور اس کی حفاظت کرے. یہاں سے مجھے ایک بات یاد آئی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 99 کی شاید یا 2002 کی تفسیر میں ایک واقعہ سنایا تھا جاپان میں ایک نعمت اللہ صاحب کا، وہ میری ریکارڈنگز میں ہے بھی. اس میں وہ ایک افغانی بیک گراؤنڈ کے مسلم ہیں جو جاپان میں کچھ سالوں سے رہ رہے ہیں اور وہاں تبلیغ کا کام کرتے ہیں. انہوں نے چند لفظ جاپانی زبان کے سیکھے اور وہ جس سے بھی ملتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کا حال پوچھتے ہیں، اور جاپانی میں اس کو کہتے ہیں جاپنیز بہت اچھے لوگ ہیں، جاپنیز بہت محنتی ہیں، جاپنیز ایسے ہیں ایسے ہیں. اور پھر بتاتے ہیں کہ میں مسلم ہوں، ڈو یو نو ہو از اے مسلم. اینڈ پھر اس کو کہتے ہیں کہ مسلم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ڈو یو وانٹ ٹو بیکم مسلم، سے لا الہ الا اللہ. اور پھر کہتے ہیں کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھواتے تو ان کے دل کے اندر وہ ایمان کا نور آ جاتا ہے، اور اس نور کی وجہ سے پھر وہ شخص جو ہے وہ آگے پھر خود ہی حق کی تلاش شروع کر دیتا ہے. ابھی ریسنٹلی ان کے بارے میں جو پتا چلا، میں دبئی گئی ہوئی تھی پچھلے ہفتے، تو وہاں ایک خاتون ہے ایمان جاپانی، شی از فرام جاپان اور مسلم ہے، اور خواتین میں انہوں نے کافی دعوت و تبلیغ کا کام کیا. تو انہوں نے ان کے بارے میں بتایا، نعمت اللہ صاحب کے بارے میں، کہ پچھلے دنوں کوئی امریکن سنگر آیا ہوا تھا اور بہت بڑا کوئی کانسرٹ تھا. تو یہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت لوگ جمع، ان کا یہاں کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہاں کانسرٹ ہے، امریکن سنگر ہے تو وہ آ رہا ہے. تو کہتے وہ کیا کرے گا؟ کہا وہ گانا سنائے گا. کہتے میرے پاس بھی ایک بہت اچھی چیز سنانے کو ہے.
اور وہ اسٹیج پہ چلے گئے اور وہ مائک لے کے سورۃ فاتحہ یا اللہ کا کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور وہ سارے لوگ جو تھے وہ دنگ رہ گئے کہ یہ کیا پڑھا. اور پھر انہیں بتایا کہ اسلام کا کلمہ. یہ کہہ کے کام کر کے وہ تو اپنا چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد وہ جو اسلامک سینٹر تھا اس میں وہ امریکن سنگر پہنچ گیا. اس نے کہا یہاں پر کوئی آپ کے یہاں سنگر ہے؟ انہوں نے کہا نا یہاں کوئی سنگر نہیں ہوتا. انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا کانسرٹ تھا، اس میں انہوں نے آ کے کچھ سنگ کیا تھا تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اور پھر انہوں نے ان کا بتایا کہ اچھا وہ سمجھ آ گئی کہ کون ہے. پھر انہوں نے اس سے ملاقات کی اور اسلام کے اوپر تھوڑی بہت بات ہوئی اور وہ شخص مسلمان ہو گیا. یہ اسلام کی دعوت، اسلام کی تبلیغ وہی کر سکتا ہے جس کے اپنے اندر کریج ہو، اور یہ کریج ہم نے ان کو دینی ہے. اصل بات یہ کہ ڈراتا کون ہے، ڈر کا سورس کیا ہے، کوئی بتائیں گے آپ؟ شیطان ڈراتا ہے، وہ خوف دلاتا ہے. اور اگر انسان شیطان جیسے دشمن کا خوف نکال دے تو پھر آہستہ آہستہ باقی خوف بھی نکلتے چلے جاتے ہیں. تو اس کو اینالائز کریں کہ آپ کے بچے کس کس چیز سے ڈرتے ہیں، کس جگہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے بعض بچوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ کوئی گھر میں آ جائے تو چھپ جاتے ہیں، سامنے بھی نہیں آتے، سلام بھی نہیں کرتے، کسی سے بات کرنے کا ان کو حوصلہ نہیں ہوتا. بعض لوگ اسی حال میں بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو کے بھی ان کے خوف نہیں جاتے. تو آپ سوچئے کہ پھر ہم دنیا کو فیس کیسے کریں گے. ہم تو وہ امت ہیں کہ جن پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہمارا کام صرف مسلمز کی حد تک نہیں ہے، ہمیں تو نان مسلمز کے پاس جانا ہے، ان کو بھی نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہے. ہم تو اپنوں کو بھی نہیں دے پاتے. کیوں نہیں دے پاتے؟ واٹس دا ریزن وائی؟ کریج نہیں ہے، کریج ہی نہیں ہے. علم بھی ہوتا ہے اور سو کالڈ ایمان بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ایمان ہے ہمارے اندر، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پہ یقین ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، لیکن پھر بھی کسی سے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. اور اپنی پرسنل باتیں پھر بھی بہت کچھ کہہ دیتے، لیکن اللہ کی بات، رسول کی بات، دین کی بات جس کے لیے اصل میں کریج چاہیے وہ نہیں ہوتی. اس کے لیے جو چیزیں میں نے کچھ تیار کی تھی میں انشاءاللہ آپ کی ٹیچرز کو دے دوں گی. یہ پھر اس میرے مٹیریل کو اپنے ٹیچنگز کے اندر انکارپوریٹ کر لیں گے. صرف چند ایک باتیں آپ سے ذکر کر دوں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ مومن زیادہ پسند ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ قوی مومن جو ہوتا ہے وہ کمزور مومن سے زیادہ اللہ کو پسند ہوتا ہے اور زیادہ بہتر ہوتا ہے. اب اسی حدیث کو لے کے آپ بچوں کی بہت سی ایکٹیویٹیز ان کو کروا سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح قوی بننا ہے. یعنی کریجس بننے کا مطلب کیا ہے؟ قوت والا بھی بننا. قوت کس میں؟ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، علمی طور پر، اخلاقی طور پر، ہر لحاظ سے، یعنی ایک ہولسم آئیڈیا کے طور پر. اور پھر ان کو بہادروں کے قصے سنانے. تو بیسیکلی بچے جو ہے نا وہ فطرت پر ہوتے ہیں، فطرت پر. اور فطرت پر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر فیتھ اور سب گڈ کوالٹیز رکھی ہوتی ہیں. پھر ان کے ماں باپ ان کو یا یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مسلم بنا دیتے ہیں، یا کریجیس بنا دیتے ہیں، یا بزدل بنا دیتے ہیں، کاوڑ بنا دیتے ہیں، یا ان کے اندر ان کوالٹیز کو اوپر لے جاتے ہیں، یا پھر ان کو ختم کر دیتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بچوں کے اندر پیدائشی طور پر ایمان ہوتا ہے، تو اس پر بھی ریسنٹلی ایک ریسرچ آئی ہے. یہ ڈاکٹر جسٹن بیرٹ ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں، ذہن اور بشریات کے سینئر ریسرچر ہیں. انہوں نے یہ ریسرچ کی ہے ابھی، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ میں نے نیٹ سے لی ہے انفارمیشن، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو، کہ چھوٹے بچے اس یقین پر ذہنی طور پر راغب ہوتے ہیں کہ ایک مکمل با اختیار ہستی موجود ہے. یعنی وہ پیدائشی طور پر اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، کیونکہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کسی مقصد کے لیے بنی. وہ کہتے ہیں چھوٹے بچوں میں قدرتی ایمان موجود ہوتا ہے، اور کریج کا تعلق ایمان سے بھی ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر کریج بھی ہوگی. بے شک انہیں یہ بات فیملی یا اسکول نے نہ بھی سکھائی ہو، بفور گوئنگ ٹو اسکول دے ہیو دس ایمان بلیف. ڈاکٹر جسٹن بحث کرتے ہیں کہ وہ بچے جو کسی صحرائی جزیرے پر اکیلے پروان چڑھیں وہ بھی رب کے ہونے پر ایمان رکھتے نظر آئیں گے. یعنی ان کے اندر بھی قدرتی طور پر ایمان ہوگا. پچھلے 10 سالوں سے موجود سائنسی ثبوت نے کثیر تعداد میں ظاہر کیا کہ بچوں کے ذہن کی قدرتی نشو و نما میں بہت سی ایسی چیزیں اور بھی موجود ہیں جن کا ہم سوچتے بھی نہیں.
جن کے بارے میں ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا کہ بچوں کے اندر ہیں، وہ پوٹینشیل ہے، ہم نکال ہی نہیں پاتے. وہ مائنڈز ہیں، لیکن ہم وہ مائنڈز، جیسے یہ مومن کی جو بات ہے نا، مومن قوی اور ضعیف، تو اسی طرح وہ اس سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جو ہیں الناس کمعادن، مائنز کی طرح ہیں. اب مائنز کیا ہوتی ہیں؟ کوئی گولڈ کی مائن ہوتی ہے، کوئی سلور کی ہوتی ہے، کوئی کسی اور چیز کی ہوتی ہے. تو ان مائنز کے اندر سے وہ گولڈ نکالنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی. تو بچوں کے پوٹینشیل بھی باہر لانے کے لیے یو شوڈ بی دیئر فار دیم. ٹیچر ول بی فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. ریسٹ ریسپانسبلٹی لائز اپان پیرنٹس. ان کو زیادہ ٹائم ان کے اندر سے وہ گرائنڈ کر کے وہ چیزیں نکالنی ہوگی، اور یہ ڈیپ انٹرسٹ کے بغیر، ٹائم دیے بغیر نہیں نکل سکتی. جب تک آپ پہچانتے نہیں اپنے بچے کو، پہچان کے لیے ٹائم دینا ضروری، ان کے پاس بیٹھنا ضروری، ان کی بات سننا ضروری ہے، ان کی سوچ کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے مطابق پھر ان کو گائیڈ لائن دینا، ڈائریکشن دینا ضروری ہے. تو بچوں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا ہم سوچتے بھی نہیں. جیسے ابھی آپ نے وہ ویڈیو میں دیکھا، جیسے ان کا اس سوچ کی طرف رغبت کرنا کہ دنیا باقاعدہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. دیر از اے ریزن اور پرپز فار دس ورلڈ. اور اس کی تخلیق کے پیچھے ایک بہت ذہین ہستی ہے. یہ بات انہوں نے BBC ریڈیو کے پروگرام میں بتائی کہ اگر ہم ان میں سے کچھ کو ایک جزیرے پہ پھینک دیں اور وہ خود ہی پلے بڑھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رب پر ایمان رکھتے ہوں گے. اور انہوں نے ایک سٹڈی میں 6 اور 7 سال کے بچوں سے سوال کیا کہ پہلا پرندہ کیوں وجود میں آیا، یعنی فرسٹ برڈ کیوں پیدا ہوا. تو بچوں نے جواب دیا تاکہ دنیا خوبصورت بنائی جا سکے. دے نیو. 12 مہینے کے بچوں پہ کیے گئے ایک تجربے سے پتا چلا کہ وہ ایسی فلم دیکھ کر حیران رہ گئے جس میں گھومتے ہوئے بال نے بظاہر ایک بے ہنگم ڈھیر کو منظم طریقے سے چن دیا. یعنی ایک بال گھوم رہا تھا اور پھر اس نے گر کے بہت سی بے ہنگم چیزیں پڑی ہوئی تھی اسکیٹرڈ، اور ان کو بہت آرگنائزڈ وے میں سٹارز اور اسکائی اور سن اور زمین اور ہر چیز بنا دیا. ہم یہ کہتے ہیں نا، ایک گولے سے کائنات وجود میں آ گئی، سپر ایٹم جو تھا اس میں وہ بگ بینگ ہوا اور پھر ہر چیز خود بخود آرگنائز ہوتی چلی گئی. تو بچے اس کو ماننے کو تیار نہیں، تو وہ اس پہ حیران ہو گئے کہ ہاؤ کم، یہ نہیں ہو سکتا. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 4 سال کے بچے بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ بے شک کچھ چیزیں انسانوں نے بنائی ہیں مگر نیچرل ورلڈ بالکل مختلف ہے. انہوں نے یہ بات شامل کی کہ چاہے اساتذہ اور والدین بچوں کو کچھ بھی بتائیں، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بچے اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں جو اصل میں جس پر وہ پیدا ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ دوسروں کے انفلوئنس قبول کرتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب اور اس ریسرچ کو کوٹ کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ بچوں کے اندر اللہ نے سب کچھ پروگرام کر کے ڈال دی. جیسے ایک بیج کے اندر پروگرام ہوتا ہے نا پورا ٹری، تو اس میں تو نیچر کام کرتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے وہ جب زمین میں جاتا ہے وہاں پر پرورش پاتا ہے، نکلتا ہے. ہوا، پانی، مٹی، روشنی، ہر چیز اس کو سپورٹ دیتے ہیں اور وہ پھل پھول کے ایک بہت سایہ دار یا پھر بہت پھلدار درخت بن جاتا ہے. بچوں کے اندر بھی یہ سب کچھ پروگرامڈ ہے، لیکن ان کو وہ مناسب ہوا، پانی، روشنی، ماحول وہ نہیں ملتا کہ جس کی وجہ سے وہ پھلدار درخت بن سکے. ہر بچہ اسپیشل ہے اور ہر بچے کے اندر بہت کچھ بننے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن ہم وہ نکال نہیں پاتے کیونکہ بیج کو تو اللہ تعالیٰ خود پروان چڑھاتا ہے نا. لیکن بچوں کے لیے ہمیں بھی رسپانسبلٹی دی گئی کہ تم ان کے لیے وہ اسباب اور وہ ماحول مہیا کرو کہ جس میں وہ پھل پھول سکیں. اسی لیے جب میں نے وہ بات کی نا کہ بچے کو کبھی مومن بنائے تو اخلاق میں بھی کبھی، کہ جب وہ ایز اے ہول اٹھیں گے نا، جیسے ایک ٹری اگتا ہے نا تو اس کی برانچز، پتے ساتھ گرو کرتے ہیں. اسی طرح اگر بچے کے اندر ہم صرف فیئر نکال رہے ہیں اور وہ بدتمیز ہو رہا ہے اور ہر ایک کو تانے دے رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں بہت کریجیس ہے، نہیں، اسلام وہاں آ کے ٹریمنگ کرتا ہے کہ یہ حد ہے تمہاری، بڑی سے بڑی سچی سے سچی بات کرو مگر اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بچوں کو حق کے لیے کھڑے ہونے کے قابل بنانا ہے آپ نے، ان کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صلاحیت پیدا کرنی ہے، ان کو سیلف ڈیفense سکھانا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. صرف اس وقت نہیں کہ جس وقت کوئی سانپ آ رہا ہو یا کوئی مارنے کو دوڑ رہا ہو یا کوئی کڈنیپ کرنا چاہ رہا ہو، صرف اس وقت نہیں، بلکہ جس وقت وہ کوئی فحاشی، بے حیائی، برائی، گندی چیز معاشرے کے اندر دیکھیں تو وہ اس کے آگے ایک وال بن جائے کہ نہیں، مجھے یہ ایکسپٹ نہیں کرنا، چاہے وہ کسی بھی ماحول کے اندر ان کو پتا ہو کہ وٹ از رائٹ وٹ از رانگ.
اور ان کے اندر ایک ایسے بیریئرز ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ غلط باتیں ان کے اندر نہ جا سکے. اور یہ ایمان کے ساتھ اور دین کے علم کے ساتھ آپ ان کے آس پاس یہ قلعہ بنائیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خود بہادری کی مثال بننا. اگر آپ کو کاکروچ سے ڈر لگتا بھی ہے تو ڈونٹ شو ٹو یور چلڈرن، ورنہ وہ آپ کو اوور پاور کریں گے. مت یہ بتائیں ہائے بیٹا مجھے تو کمپیوٹر نہیں چلانا آتا. بھائی سیکھ لیں، جب تک انسان زندہ ہے وہ سیکھ سکتا ہے. بچے کو مت کہیں کہ تم ذرا یہ چینج کر دو، میں تو نہیں کر سکتی. نہیں، آپ اسے کر کے دکھائیں کہ ہم مل کے کرتے ہیں اور ہم دونوں کریں گے اور میں بھی کر سکتی ہوں. کیونکہ بچہ آپ کو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا وہ آپ پہ سہارا لیتا ہے، وہ آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ انتہائی بزدل ہیں تو وہ آپ سے فیڈ اپ ہو جائے گا. وہ کسی اور کی طرف دیکھے گا کہ میرے ماں باپ مجھے کیئر، پروٹیکشن، لو، سپورٹ، انکریجمنٹ نہیں دے سکتے، لہٰذا یہ کسی کام کے پیرنٹس نہیں ہیں، میں یہ سب چیزیں کہیں اور تلاش کروں. تو یہ چیزیں آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. پھر جب کوئی ڈر رہا ہو تو اس وقت بھی باہمت بننا ہے، ہمت والے کام خود کر کے دکھانا ہے. پھر بہادری کے مناظر دکھائیں، بہادری کے اوپر کتابیں پڑھائیں. بہت اچھی سیریز ہے دعویٰ بک سینٹر کی، جو کراچی میں ایک پبلشر ہیں اور بک سٹور بھی ہے ان کا. میں کچھ کہانیاں لے کر بھی آئی ہوں اور انشاءاللہ آپ اسکول کے بچوں کے لیے وہ ساری منگوا بھی لیں. اگر آپ میں سے وہ اسکول لائبریری کے لیے کوئی اسپانسر کرنا چاہے تو بھی ایک صدقہ جاری ہوگا تاکہ باقی بچے پڑھیں. اس میں محمد بن فاتح جو ہے، سلطان فاتح جس نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اس کی بہت زبردست سٹوری کہ 23 سال کی عمر میں وہ کیا سے کیا کر چکا، جبکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ 23 سال کی عمر میں بہت سا وقت سو کے گزار دیتے ہیں یا ڈپریشن میں گزار دیتے ہیں کہ کوئی نوکری نہیں مل رہی. جونیئر سیکشن کی جو مائیں ہیں، آپ لوگوں کو شاید نوٹس ملتے ہیں جنرل نالج کے بارے میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عمر کا بھی نوٹس جو ہمیں ملے ہیں. تو میرا پرسنل ایکسپیرینس ان نوٹس کو اپنے بچے کے ساتھ ریوائز کرنا بہت ہی اچھا رہا کہ وتھ دوز نوٹس آئی واز ٹیچنگ ہم ایز ویل. جو اس کے اندر کمیاں، جو کمزوریاں آئی واز سینگ کہ اس کے اندر ہے، تھرو دا اسٹوری آف حضرت عمر بہت زیادہ افیکٹو تھا. بیکاز آئی ہیو 2 boys، تو ان کے لیے یہ رول ماڈل تھرو یور اسکول کے جو نوٹس ہوتے ہیں یا جو بھی آتا ہے، تھرو دیم خود بھی ریڈنگ کی چیزیں تلاش کریں، ٹیچ دیم. تو انشاءاللہ ایک تو ان کو نالج ملے گا، ان کی تیاری بھی ہو جائے گی، اور آپ کی جو آپ ان کو سکھانا چاہتے ہیں وہ بھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنے بچوں کے لیے فرض کے درجے میں ریڈنگ ٹائم رکھیں. میں اب تک یعنی میرا بچہ اب 18 ہو گیا، لیکن میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہفتے کا ایک دن بھی مس نہ ہو کہ جس میں میں اور وہ بیٹھ کے مل کے ریڈنگ نہ کریں. ہم دونوں بیٹھ کے ریڈنگ کرتے ہیں، اس طرح میری بھی ہو جاتی ہے، اس کی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اس میں سے جو بھی چیز نئی ہوتی ہے اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، یا اس کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے، یا پھر وہ اس کی کوئی بحث ہوتی ہے یا آرگیومنٹ ہوتی ہے، مثلا دینی کی کئی باتیں ہوتی ہیں. تو بہت سے بچے صرف سن کے قبول نہیں کرتے، وہ سمجھنا چاہتے ہیں. تو ہم ان پہ فتوے لگانے کی بجائے ان کو حد الوسع سمجھانے کی کوشش کریں. تو جب ایسے چیلنجز پیرنٹس کو آتے ہیں تو پیرنٹس کا مطالعہ بھی بڑھتا ہے. تو ان کو اوائڈ نہ کریں کہ یہ ہم سے سوال نہ کر بیٹھیں یا ہم سے پوچھ نہ بیٹھیں یا کسی اور سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ ان کو سکھا دے گا. میں ہمیشہ اپنے بچے کے لیے اچھے استاد مانگتی ہوں، لیکن اور رو رو کے دعائیں مانگتی ہوں کہ اس کو اچھی کمپنی اور اچھے ٹیچرز اور اچھے اسکالرز کا ساتھ نصیب ہو. لیکن میں کبھی یہ نہیں سوچتی کہ جب وہ نصیب ہو جائے گا تو میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی. میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی میں ٹوٹی پھوٹی چیز بھی دے سکتی ہوں نا. اچھے چاول کے بجائے اگر کھچڑی بھی دے سکتی ہوں ٹوٹے چاول اور دال کی، تو میں وہ بھی دیتی رہوں گی تاکہ اس سے ہو سکتا ہے اس کی بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جائے. جو مجھے دینا ہے وہ مجھے ہی دینا. میں آپ لوگوں سے بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ اصل میں یہ جو کریج ہم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں، پہلے اپنے اندر سچے ہونے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ ابھی جو ہم نے ویڈیو دیکھی نا، میں کسی بھی بچے کو اس طرح، چاہے وہ کسی دوسرے کا بھی ہو نا، وہ اس کو اٹھائے تو مجھے رونا آ جاتا ہے. یعنی میں فزیکل چیزوں کے لحاظ سے اتنی ویک مدر کہ آپ وہ کسی کا بچہ وہاں جا کر گرنے لگا نا تو میرا پورا دھیان اس پہ ہوگا کہ یہ گر جائے گا تو اسے چوٹ لگ جائے گی. یعنی مجھے خوف کہہ لیں انتہا کا. لیکن میں آپ کو اپنے ہی خوف زدہ ماں کی کہانی سناتی ہوں کہ میں نے جب قرآن پڑھا الحمدللہ اور استاذہ سے جو فیض حاصل کیا، اس میں ایک جو چیز میرے اندر پیدا ہوئی وہ اتنی حیران کن ہے کہ شاید آپ حیران ہوں کہ میں اتنی بہادر مدر اللہ نے مجھے بنایا اس قرآن کے ذریعے سے کہ مجھے خود اب کسی سے ڈر نہیں لگتا، کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا. میں یونیورسٹی میں کام کرتی ہوں، میں وہاں جا کر بدعت پہ بات کرتی ہوں، ساری دنیا کچھ اور کر رہی ہوتی ہے، مجھے ڈر نہیں لگتا.
اور کئی دفعہ لوگ مجھ سے حیران ہو رہے ہوتے ہیں, میرے کولیگز بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں, کہ آپ کیسے جا کر سب کے سامنے اتنے بڑے جرنلز کھڑے ہوتے ہیں اور آپ بات کراتی ہیں. لیکن اسی کا ایک حصہ میرے یہ بچے ہیں. یعنی میرا بیٹا, جب مجھے اسے مضبوط بنانا تھا, میں مضبوط بن گئی تھی اور اب اس کو بھی بنانا ہے, لیکن پہلے پالا تو بہت پیمپرڈ, اور گرمی میں نہیں نکالنا, پسینہ آ جائے گا, اور اے سی سے نہیں نکلنا, ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی, سو مینی تھنگز جس طرح ہوتی ہیں ماؤں کی. تو میں اپنے بیٹے سے کہتی کہ دیکھو بیٹا, مطلب میں چاہتی ہوں تم کچھ مختلف ایمان کے ساتھ. وہ اللہ کا شکر ہے استاذہ کہ وہ 4th کلاس میں تھا اور ہمیشہ فرسٹ آتا تھا. تو ایک دفعہ فرسٹ پوزیشن ہولڈر جو بچے تھے, انہوں نے کہا واٹ از یور ڈیٹ آف برتھ؟ اس نے کہا آئی ڈونٹ سیلیبریٹ مائی برتھ ڈے. تو انہوں نے کہا وائی یو ڈونٹ سیلیبریٹ یور برتھ ڈے؟ بیکاز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈنٹ سیلیبریٹ ہز برتھ ڈے. تو وہ ٹیچر جو تھی خاموش ہو گئی. اب کیا ہوا کہ اب فزیکل ٹریننگ کی جو بات ہے وہ میں بہت کمزور, اب ظاہر ہے کیسے فزیکل ٹریننگ ہونی ہے, اور وہ تو ہونی چاہیے. اب میں خود بھی بہت بیمار تھی اور مختلف طرح کے فیزز سے گزر رہی تھی. اب دعائیں کیا کر رہی ہوں, اللہ میرے بیٹے کو میں کہاں بھیجوں؟ نہ سیلاب میں بھیج سکتی ہوں, نہ زلزلہ کوئی علاقہ اللہ نہ کرے, تو میں کہاں اس کی تربیت کے لیے بھیجوں جہاں یہ مطلب فزیکلی ٹریننگ ہو, اور میرا بیٹا تھوڑا سا ایستھمیٹک ہو جاتا ہے جب سردیاں وغیرہ آتی ہیں. دعائیں کری تھی اور چاہتی بھی یہ تھی کہ دل سے کرے بچہ. اب کیا ہوا کہ ہمارے گھر ایک اسلامک رسالہ آتا ہے, تو اس میں میرے بیٹے نے کہا ماما اب سمرز آ رہے ہیں, تو سمر میں ایک سمر کورس ہے اور وہاں پر جانا پڑے گا ہاسٹل میں, اور میں چاہ رہا ہوں میں کروں, کیونکہ وہاں پہ رائڈنگ بھی ہے, سوئمنگ بھی ہے, اور یہ سب کچھ ہے. مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ کس طرح کا کورس ہوگا اور کیا کچھ. یہ پتا تھا عقیدے کے صحیح لوگ ہیں, کیونکہ میں عقیدہ ضرور چیک کرتی ہوں کسی بھی چیز کے لیے. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا بیٹا آپ چلے جائیں گے, آپ میرے بغیر آج تک ایک رات نہیں رہے سوائے حج کے اور عمرے کے, تو چلے جائیں گے؟ تو کہنے لگا کہ ماما میں جاؤں گا آپ فکر نہ کریں. آپ سوچیں میرا بیٹا کورس پہ چلا گیا, اور ماں اور بیٹے کا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے, کیونکہ وہاں سے فون نہیں ہو سکتا, نہ میں اس کو کر سکتی ہوں اور نہ وہ مجھے کر سکتا ہے, اور مجھے نہیں پتا وہ کیسے رہ رہا ہے. ایک ہفتہ گزر گیا, اچانک میرا دل بے قرار تھا کہ بات ہو, تو اس کا فون آیا تو کہنے لگا اماں آپ کو پتا میری جوتی چوری ہو گئی ہے. تو میں نے کہا بیٹا جوتی چوری ہو گئی ہے؟ دل میں خوش, شکر ہے جوتی چوری ہو گئی ہے, فون پہ بات تو ہو گئی ہے نا. اب کیا ہوا کہ اس نے مجھ سے بات کی, اب بیچ میں 4 دن پھر گزر گئے. میں کہوں یا اللہ اس کی جوتی چوری ہو جائے. اس کی جوتی چوری ہو گئی اور اس کا فون آیا اور اس نے کہا ماما میری دوسری جوتی چوری ہو گئی ہے. میں نے کہا الحمدللہ کہ ہماری پھر بات ہو گئی ہے. اس کو نہیں بتایا, اس کو کچھ بھی نہیں بتایا. آپ کو میں بتاتی ہوں, میرا بیٹا جب 2 ہفتے گزر گئے تو میرا دل تھا کہ واپس آ جائے, تو فون آیا اماں میں نہیں ابھی آؤں گا, میں 3 ہفتوں کے بعد آؤں گا, کیونکہ یہ کورس 3 ہفتے کا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ 3 ہفتے کے بعد آئیں. آپ سوچیں میرا بیٹا جب واپس آیا, ہڈی کی طرح پتلا, کالا. اچھا میں اسے دیکھوں اور میں سوچوں کہ اس کو کیا ہوا ہے, تو کہنے لگا ماما ہم تہجد پڑھتے تھے اور تہجد سے ہم اٹھ جاتے تھے, فجر پڑھتے تھے, فجر کے بعد پھر ہماری رائڈنگ اور سوئمنگ اور یہ سب کچھ ہوتا تھا, صرف دال اور روٹی کھاتے تھے اور ہم گھاس پر سوتے تھے. یہ مجھے میرا بیٹا کہہ رہا ہے جو اے سی سے میں نے کبھی نہیں نکالا گرمیوں میں, یہ جون کا کورس ہے. اور آپ یقین مانیں میرے بیٹے کو کوئی استھما کا اٹیک نہیں ہوا. میرا بیٹا واپس آیا, سورہ حجرات کا پورا ترجمہ یاد تھا, مسنون خطبہ یاد تھا. اور میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا مجھے کیا فائدہ ہوا. ابھی پوسٹنگ کی بات تو ساری دنیا کو پتہ چل چکی ہے کہ میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہوئی تھی. وہ پوسٹنگ کے بعد اب میں اکیلی رہ رہی ہوں. اب ہماری گاڑی کا مسئلہ تھا کیونکہ میں ڈرائیو خود نہیں کرتی ہوں. اب میرا بیٹا پبلک ٹرانسپورٹ میں میں اس کو بھیجتی ہوں, جس کو گاڑی روز کار لینے جاتی تھی, کار چھوڑنے جاتی تھی, میرا بیٹا پبلک ٹرانسپورٹ میں بڑا سا بیگ اٹھا کر آتا ہے, شدید گرمی سردی, اور الحمدللہ اس کے اندر اتنی پاور آئی ہے, اتنی انرجی. پورے سال کے وہ 3 ہفتے مجھے لگتا ہے میرے لیے انعام ہے. لیکن آپ یقین مانیے اصل میں حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ہم کہہ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بچوں کو صرف انہیں چپس اور بوتلوں کے لیے پال رہے ہوتے ہیں. آپ یقین مانیے ہم یہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور بظاہر ایسے لگ رہا ہوتا ہے ہم یہاں سے اٹھیں گے تو فرشتے بنے ہوں گے, لیکن یہاں سے اٹھتے وقت نا اپنی سچائی کا وعدہ کر کے اٹھیے. یہ صرف باتیں نہیں ہیں, یہ دل اور اندر سے ہمت اور دعائیں. اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو اس مضبوطی کے ساتھ پال لے, آمین. السلام علیکم. اس طرح ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان سے ہم بہت ساری چیزیں بہت اچھی لیتے ہیں, لیکن یہ ایک ہمارا قومی مزاج ہے. میں ویڈیو دیکھ کے سوچ رہی تھی کہ جب کوئی بچہ ہوتا ہے نا تو بڑے فوراً کہتے ہیں اس کی گردن کا خیال رکھنا, یہ اس کو یہ نہ ہو جائے اس کی گردن ٹوٹ جائے گی. تو میری بیٹی کی جب دوسری بیٹی ہوئی تو بڑی بیٹی 7 سال کی تھی, اس نے چھوٹی بچی کو 1 دن کی بچی کو اس کی گود میں ڈال دیا اور اس کو کہا کہ اس کو سنبھالو. میں بار بار کہوں اس کی گردن کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا. پھر جب وہ چھوٹی بچی چلنا شروع ہوئی, اور جب بچہ چلنا شروع ہوتا ہے تو سٹیئرز پہ چڑھتا ہے نا بہت شوق سے, گر جاؤ گے گر جاؤ گے گر جاؤ گے ہم لوگ کہنا شروع ہو جاتے. تو وہ کہتی تھی نہیں گرے گی, وہ آگے سے بس کہتی تھی خدیجہ کیئرفل. پھر اسی طرح یہ رائڈس پہ وہ دونوں بچیوں کو اکٹھی کہہ رہی ہیں کہ جاؤ جا کے چڑھو, تو میرے ہسبینڈ جو کہ آرمی کی ٹریننگ سے گزرے ہوئے ہو گر جائے گی, اس کو مت جانے دو, اس کو مت پکڑ لو, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا.
اصل میں بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ عمر کے اس حصے میں کمزور بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے حوصلے بھی پست ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جوانوں کو نا مطلب ایک حوصلے سے وہ بچوں کی پرورش کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچے جو میڈز پالتی ہیں نا تو وہ کیا کرتی ہیں، ہر وقت گودی اٹھائے رکھتی ہیں تاکہ بچہ روئے نہیں، یا پھر ان کو کھلائے رکھتی ہیں خود اپنے ہاتھ سے، یا وہ کچھ بھی کرنے لگے تو ان کو روکتی ٹوکتی ہیں۔ یہ ان کے لیے زہر قاتل ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو ضرورت کے تحت کسی کے حوالے کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کو کلیئر انسٹرکشنز دیں کہ بچہ ایز لانگ ایز کوئی ایسا بڑا نقصان نہ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے روکنا نہیں ہے۔ اگر وہ دوڑنا چاہے اور گر بھی جائے تو ڈزنٹ میٹر، دوڑنے دو اس کو۔ اس کی پریکٹیکل ایگزامپل یہ ہے نا کہ پہلا بچہ بہت نازک ہوتا ہے اور سیکنڈ بیبی جو ہوتا ہے وہ پہلے سے مار کھاتا ہے تو بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ بالکل پکے ہونے دیں، بالکل۔ ہاں جی ہاں ہاں اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں بنایا، وہ خود بنے ہیں۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو بنائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتے۔ ہی ول بی کریشن، ہی کین ناٹ بی کریٹر۔ تو پھر ان کو سمجھ آ جاتی۔ پھر یہ ہے کہ بچوں کے شوق کو دبائیں نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اپنے شوق ان پہ مسلط کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ان کے اندر کیا شوق ہے، پھر ذمہ داری دے کر ان کو سیکھنے کا موقع دیں، پھر ان کو خدمت کرنے والا بنائیں، پھر ان کی بات میں ان کی جھجک دور کر دیں، ان کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع دیں، ان کے مقابلے کروائیں، اور اگر اس میں ہار جائیں تو ایکسپٹ کرنا سکھائیں، کیونکہ بہت سے بچے ہارنے کو ایکسپٹ نہیں کرتے، تو وہ ان کے لیے بڑی اچھی دوا ہوتی ہے۔ پھر ایسے کھیل کھیلنے دیں جن سے بہادری میں اضافہ ہو، بہادری پہ تعریف بھی کریں، اور پھر اگر کسی وقت وہ ڈاؤن ہو تو ان کو بات چیت کر کے ان کے اندر مضبوطی پیدا کریں، کریٹیسزم کو فیس کرنا سکھائیں، ناگوار اور ناپسندیدہ چیزوں کو خوشگوار طور پر لینا سکھائیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو بہادری کا مطلب یہ نہیں کہ غلط کام کرنا شروع کر دیں، غلط کاموں سے روکیں بھی، یعنی غلط اخلاق ہو، غلط جگہوں پر اگر ایسی چیزیں استعمال ہونے لگے تو ان چیزوں پر بھی نظر رکھیں۔ اس میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بچوں کی تربیت کیسے فرمائی، اس میں کچھ اچھے واقعات ہیں، یہ انشاءاللہ اویلیبل ہو جائے گی اسٹال پر۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس کو خود بھی پڑھیں اور ان چیزوں کو پڑھ کر ان کو سمجھ کر اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔